السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اردو ٹیلز ہب، یعنی اردو کہانی اور واقعات کا ایک مرکز۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا واقعہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام ایک دن ویران راستے سے گزر رہے تھے کہ اچانک انہوں نے کسی کی آواز سنی۔ وہ آواز گہری اور افسوس بھری تھی جو ایک ویرانے میں گونج رہی تھی۔ آواز میں یہ الفاظ تھے: پاک ہے وہ ذات جس نے بادشاہوں کو ان کی نافرمانی کی وجہ سے غلام بنا دیا اور غلاموں کو ان کی فرما برداری کی وجہ سے بادشاہ بنا دیا۔ یہ الفاظ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام رک گئے اور ارد گرد دیکھا کہ یہ بات کون کہہ رہا ہے۔ تھوڑی دیر کی تلاش کے بعد انہیں ایک بڑھیا نظر آئی جو تنہائی میں بیٹھی تھی۔ وہ نہایت ضعیف اور کمزور لگ رہی تھی، لیکن اس کی آواز میں گہرائی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس کے قریب گئے اور اس سے پوچھا: اے بڑھیا، تم کون ہو اور یہ بات کیوں کہہ رہی ہو؟ بڑھیا نے نظر اٹھا کر حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا اور کہا: اے یوسف، میں وہی عورت ہوں جس نے تمہیں سونے، چاندی، ہیرے اور جواہرات کے بدلے خریدا تھا۔ یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام حیران رہ گئے۔ انہوں نے پوچھا: تو پھر تم یہاں اس حال میں کیوں ہو؟ تمہیں تو دنیا کی دولت ملی تھی۔ بڑھیا نے گہری سانس لی اور کہا: ہاں، یہ سچ ہے کہ میں نے تمہیں خریدا تھا، لیکن میرا دل تمہاری خوبصورتی میں گرفتار ہو گیا تھا۔ میں نے اپنی خواہشات کو اللہ کی نافرمانی میں لگایا اور دنیا کی حقیقت کو بھول گئی۔ میں نے سوچا کہ یہ دنیا ہمیشہ باقی رہے گی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ میری نافرمانی نے مجھے یہاں پہنچا دیا۔ یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا: اللہ کی ذات بے نیاز ہے، وہ اپنے بندوں کے اعمال کو دیکھتا ہے اور ان کے مطابق انہیں بدلہ دیتا ہے۔ جو اس کی اطاعت کرتا ہے وہ اسے دنیا اور آخرت میں عزت دیتا ہے، اور جو نافرمانی کرتا ہے وہ اسے ذلت میں ڈال دیتا ہے۔ بڑھیا نے روتے ہوئے کہا: یوسف، تم سچے ہو۔ میں نے اپنی زندگی میں اللہ کی نافرمانی کی اور آج اس کا انجام دیکھ رہی ہوں۔ مجھے تمہارے حال سے سبق لینا چاہیے تھا، لیکن میں نے اپنی نفسانی خواہشات کو قابو نہ کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اسے اللہ سے توبہ کرنے کی تلقین کی اور دعا کی کہ اللہ اسے معاف کر دے۔ بڑھیا نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بات مان کر اپنے گناہوں سے توبہ کی اور اللہ سے معافی مانگنے لگی۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ کی فرما برداری ہی دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے، اور جو اس کی نافرمانی کرے وہ چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اس کا انجام ذلت ہی ہوتا ہے۔